تو یہ سنت ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنہوں نے منبر پر بیٹھ کر بہت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک بیان کی اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سماعت فرمایا. تو اس طرح سننے والوں کے لیے بھی بشارت ہے اور سنانے والوں کے لیے بھی بشارت ہے. اور یہ بڑی محنت، بڑی جدت اور خاص طور سے عنایت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی شاعری کو کون سمجھیں گے اور کس طرح سمجھ میں آئے گا، کیسے ذوق پیدا ہوگا. ہمارے وحید بھائی وحید پاشا صاحب نے 2 سال قبل موضع قطب الدین گڑا میں ایک شعر انہوں نے پڑھا تھا اور اس شعر پر ایسی رقت، ایسی کیفیت طاری ہو گئی. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ محفل بھولی نہیں جا سکتی. یقیناً وہ مقبول بارگاہ تھی. صرف مختصر 5 یا 6 شعراء کرام اس وقت موجود تھے، سامعین کی بھی بالکل مختصر تعداد، لیکن ایک ہی شعر کو غالباً انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کا ورد کیا. عام طور سے یہ کیفیت محفل سماع میں قوالی میں دیکھنے کو ملتی ہے، مگر جب نگاہیں عنایت ہو جاتی ہیں، جب ان کا کرم ہو جاتا ہے تو ایک موقع سے ان کی آمد بھی ہوتی ہے اور عنایات بھی ہو جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھ بوجھ بعد میں پیدا ہوگی، پہلے عشق تو پیدا ہو جائے گا. قرآن پاک بھی سمجھ میں نہیں آتا مگر اس سے محبت ہے، الفت ہے. اس طرح اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے مگر اس کے باوجود محبت برابر ہوتی ہے، کیونکہ یہ سرکار کی شان میں لکھا گیا وہ کلام. اور جو پیغمبروں کی شان میں کہا جائے وہ نعت، اور جو بزرگوں کی شان میں کہی جائے وہ منقبت. تو اس طرح برادران اسلام ہم نے ضرور اس علاقے پر ہمارے بزرگوں کے خواہش کے مطابق اور ان کی سرپرستی اور توجہ کے مطابق اس محفل کی اضافت کی، لیکن یہ محفل آہستہ آہستہ یقینی طور پر یہ مقبول بارگاہ ہوتی جا رہی ہے. اور یقیناً کلام الہی سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے اور نعت پاک سے بڑھ کر اور کوئی نعت ہو نہیں سکتی. تو اسی لیے آپ تمام حضرات پر 2 باتیں واضح کرنے کے لیے میں کھڑا رہا. اور آج ختم شریف کی آخری مجلس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مولانا غوث الدین صاحب اللہ استاذ محترم، بالخصوص پیرزادہ حضرت جیلانی پاشا صاحب مدظ العالی، یہ مسلسل آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑے ہیں اور نہ شہر جانے کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، نہ شہر سے واپس ہونے کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ یوں گئے یوں آ گئے، ایسے گئے ایسے آ گئے. بہرحال یہ زمین خرید کر دی جا رہی ہے. تو بہرحال اس طرح ایک ایک منزل ہم آگے بڑھتے گئے. مدرسہ انوار العلوم حضرت پہلوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بنا ڈالی گئی تاکہ اس کے ذریعے ایک اسلامی انقلاب پیدا ہو، بچوں میں دینی تعلیم کا جذبہ بڑھ جائے، حافظ قرآن اور علماء اس سرزمین سے نکلے. چنانچہ الحمدللہ وہ مدرسہ اپنی آب و تاب کے ساتھ کام کر رہا ہے، جس کا تعلق جامعہ نظامیہ سے ہے اور اس کے صدر مدرس مولانا مخدوم حارث صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی دور سے آ کر کے اس علاقے پر جو خدمت انجام دے رہے ہیں، یقیناً وہ لائق تحسین. اور پھر یہ جو طلباء، واقعی کہہ رہا ہوں کہ میں
15 دن پہلے ان کے علاقے پر جا کر آیا۔ یقینی طور پر یہ مجاہدین ہیں بچے ہیں، کل آنے والا وقت بہت تابناک ہے، اور اللہ رب العزت سے انہی طور پر دعا بھی ہے اور مقبول بھی ہوگی وہ، کہ یہ تقریباً 2000-2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے علاقے میں علم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اس علاقے کے بچوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام چاہیے۔ اس غرض سے مدرسے محمدیہ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں صباحیہ میں تقریباً 50 تا 70 طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جس کا اہتمام ہمارے شریفہ عمر ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھیوں کا بھی تعاون شامل حال ہے۔ تو آج ان بچوں کو جو صباحیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ترغیبی طور پر ان کو کچھ انعامات سے بھی سرفراز کیا جائے گا، اور پھر اس طرح سال گزشتہ سے اور ایک اضافت ہم نے کی کہ مدرسے انوار العلوم حضرت پہلوان چودھری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ جلسہ بھی رجب اور شعبان کے درمیان میں ہم نے سال گزشتہ سے اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ انشاءاللہ اس کا سلسلہ بھی تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ بہرحال میں فردن نہ صحیح مگر ہمارے تمام مہمان خرائے کرام، شورائے اکرام، اساتذہ کرام، پیران طریقت، سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہر سال ہماری ہمت افزائی کے لیے اور ہمارے اندر ایک روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے وہ دور کا سفر طے کر کے بھی اس علاقے کو تشریف لاتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی اسی محبت کا ثبوت دیا۔ تو بہرحال اور ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی بزرگ سب مبارک قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے مسلسل 1 ہفتے سے تیاریاں کی، جستجو کی، اور ہر اعتبار سے دامے درہمے سخونے ہر اعتبار سے محنت کر کے اس سے روزہ پروگرام کو کامیاب بنایا، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے، کام کرنا بھی پڑتا ہے، فائنانس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر ورک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر یہاں اگر کوئی چیز دستیاب نہ ہو تو پھر یا تو 20 کلومیٹر جائیں یا پھر آپ 60 کلومیٹر سفر طے کریں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے انتظامات۔ شہر کا معاملہ اور ہوتا ہے، 5 منٹ میں اگر کوئی چیز نہیں بھی ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا باہر نکلتے ہیں، لا لیتے ہیں۔ مگر جہاں سہولتیں نہ ہو، اس کے باوجود سہولتوں سے بہتر انتظام